جب کبھی بیمار ہو جاتے باقاعدہ اللہ رب العزت جبریل امین کو بھیجتا، وہ آ کے دم کرتے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ دم کے اندر اتنی برکت ہے۔ تو ہم اس سے بالکل ہی دور ہو گئے ہیں۔ چھوٹے سے سر درد کرے تو اپنے ہاتھ پہ فاتحہ شریف پڑھو اور سر کے اوپر لگا لو، اللہ خیر کر دے۔ بچہ رو رہا ہے، ڈر رہا ہے، اس کے کان کے اندر اذان پڑھ دو، اذان تو تقریباً ساروں کو آتی ہے۔ یعنی یہ وہ جملہ ہے جو ہمیں کوئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عثمان بن نبی عاص، انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام لانے کے بعد جسم میں درد ہی ختم نہیں ہوتا، پہلے نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں جی میں پہلا تو نہیں سی مسئلہ بنتا، جلدی نمازاں شروع کیتیاں نے نا جی، ہوں بڑے مسئلے پڑھنے شروع ہو گئے تو میں نمازیں ہی چھڑ دیتی ہیں، میں جدو نماز پڑھنا نا جی، بلکہ یہ اکثر مسئلے میں باقاعدہ سنے ہیں، نہیں ہمارے بچے کے اوپر نہ کوئی جنات کا سایہ ہے، بچی کے اوپر سایہ ہے، جب وہ قرآن پڑھتی ہے تو چیزیں اور حاوی ہو جاتی ہیں، وہ قرآن پڑھتی کوئی نہیں، وہ چیزیں نماز ہی نہیں پڑھنے دیتی، وہ قرآن ہی نہیں پڑھنے دیتی۔ اچھا اگر ایک بندہ دعا لے رہا ہے، اس کو پتہ ہے مجھے اس کے ذریعے شفا ملنی ہے، تو میڈیسن چھوڑ دیتا، نہیں کوڑی لگ دی ہے میں نہیں کھانی۔ وہ اللہ کے بندوں، اگر آپ کو لگتا ہے قرآن پڑھتے جائیں اللہ خیر کر دے گا، نہیں جی نہیں، اسی وہ قرآن چھڑ دیتا ہے اس بچی نے نا جی، وہ پھر چیزاں پرابلم کر دی ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، فرمایا یہ پڑھو۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے 7 بار پڑھنا تو میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ ان ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں، ہم جہاں اپنے سارے علاج کرتے ہیں کریں، لیکن یہ ذہن میں بٹھا لو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی پڑھتے رہو۔ یہ تو ساروں کو آتا ہے نا جی، کلمہ شریف پڑھ لیا، بار بار پڑھ کے پانی پہ اپنا دم کر کے پیتے رہے، فاتحہ شریف پڑھ کے بچوں کو ویسے ہی دم کرتے رہے، خود بھی پڑھتے رہے۔ اصل یہ جو ہمارے مسائل زیادہ ہیں، جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے مسائل بڑھتے جائیں گے، بیماریاں بڑھتی جائیں گی۔ ان گناہوں کی روک تھام جو ہے وہ ہماری بیماریوں کا اصل علاج ہے، گناہوں کی روک تھام، اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، سجدہ ریز ہونا، یہ بیماریوں پریشانیوں سے چھٹکارا ہے۔ اللہ پاک رحمت فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روحانی علاج ہے، اس کی اہمیت اور اس کے کچھ علاج سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ہاں یہ عادت بن چکی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا دوائی لینے سے، کوئی ٹوٹکے کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سارے روحانی علاج بھی بتائے، ہر مرض کے، ہر مسئلے کے۔ لیکن ہوا کیا، ہم نے ایک طریقہ اپنا لیا اور باقی کو چھوڑ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو زیادہ زور دیا، جس کے اوپر ہمیں زیادہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ملتی ہیں، وہ روحانی علاج زیادہ ہے۔ طبی علاج سے ہٹ کے روحانی علاج زیادہ ہے۔ روحانی علاج کے کئی معنی ہیں، لیکن اس سیاق میں ہم روحانی علاج سے مراد لیں گے دعائیں، اللہ کے احکام، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے ہوئے، ارشاد فرمائے ہوئے کام۔ ہوا یہ کہ یہ جو مادیت ہے، یہ جو دور چل رہا ہے، یہ بہت زیادہ تیزی کا، دوڑ کا، مقابلہ بازی کا دور ہے۔ ہر بندہ ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہے، دولت میں آگے بڑھنے میں، شہرت میں آگے بڑھنے میں، عزت میں آگے بڑھنے میں، آگے سے آگے دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بچہ ہے تو اس کو، جوان ہے تو اس کو، بوڑھا ہے تو اس کو، ہر کسی کو دوڑ لگی ہوئی ہے۔
اور ہمارے سامنے یہ صورتحال بن گئی دین کی کمی اور ایمان کی کمی کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں سب کچھ یہ دنیا ہی ہے، سب کچھ یہ دنیا ہی ہے۔ جب ہم نے دنیا کی طرف دوڑ لگائی اور اتنی دوڑ لگائی کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا ایمان بچتا ہے کہ نہیں بچتا، اللہ ناراض ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بس وہ دوڑ لگا دی، پھر اس کا نقصان کیا ہوا کہ مالک ناراض ہوا، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل اور طرح طرح کے معاملات یہ جنم لینے لگے۔ جس طرح ہم اللہ سے دور ہوتے گئے اسی طرح مشکلات ہماری بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں۔ پچھلے دوروں کی ہم تاریخ اگر پڑھیں تو ہمیں واضح طور پہ پتہ چلے گا اتنی پریشانیاں اور اتنی بیماریاں پہلے دور میں نہیں تھیں جتنی اب ہیں۔ تو ان کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دور ہونا۔ جب اللہ پاک سے دور ہوئے تو معاملات خراب ہو گئے۔ اب ہمارے لیے بہتری کس میں ہے؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورہ نحل میں، من عمل صالحا، جس بندے نے نیک اعمال کیے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، وہو مؤمن، ہاں ہونا مومن چاہیے۔ فقط اعمال کی بات نہیں ہوئی۔ آج ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ ایک ہی معاملہ ہے، وہ فلاں ملک والے آگے گزر گئے، فلاں ملک والے آگے گزر گئے، بلکہ اب تو حالت یہ ہے کہ جو لوگ یورپ میں چلے گئے ہیں وہ کوئی چھوٹی سی ویڈیو ڈال کے کہتے نہیں یہاں پہ مسلمان نہیں رہتے، یہاں پہ مسلمان اس لیے گلیاں صاف ہیں، اس لیے امن ہے کہ یہاں مسلمان نہیں رہتے۔ وہ طنز کرتے ہیں اسلام کے اوپر، لیکن مسلمان کا مسلمان ہونا یہ بہت معنی رکھتا ہے، خالی عمل کر لینا نہیں۔ اللہ نے باقاعدہ قرآن میں فرمایا جو اچھے عمل کرے، مرد ہو چاہے عورت ہو، پر ہو مومن، کلمہ اس نے پڑھا ہو، رسول پاک کی غلامی میں آ گیا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو، تو ہوگا کیا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اس کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں، اس کو ایسی زندگی دیں گے جو بڑی پاک زندگی ہوگی، بڑی اچھی زندگی ہوگی، اطمینان والی زندگی ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے ہم اس کو ایسا اجر عطا کریں گے جو بڑا اچھا ہوگا۔ پاک زندگی بھی دے دی اور اللہ پاک کی آمد کے دن کامیابی بھی دے دی، کس بندے کو؟ فرمایا جس کے اعمال اچھے۔ زندگی ہم پاکیزہ بنانا چاہیں، زندگی ہم خوبصورت بنانا چاہیں، زندگی اچھی بنانا چاہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا پڑے گی۔ یہ ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، ایک اور آیت سماعت فرمائیں، بڑی مشہور آیت ہے، سورہ بقرہ میں آیت ہے 153 نمبر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرق مشکلیں آ جاتی ہیں، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ تکلیف آئے تو اے ایمان والوں کرنا کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ کس انداز میں؟ نماز پڑھ کے اور صبر کر کے، واویلا نہیں کرنا، شور نہیں مچانا، ناشکری نہیں کرنی۔ تھوڑا سا بخار ہو تو ہم فوراً ہی شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ بیماری کو چھپانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر سے خالی نہیں ہے، مشکل کو چھپانا، اوکھے وقت کو چھپانا، بلکہ حدیث میں فرمایا بندہ افضل ہے جو بیماریوں کو، مشکلات کو چھپاتا ہے، پردہ ڈالتا ہے۔ بلا ضرورت ہی ہم تذکرے شروع کر دیتے ہیں، بلا، ہاں کبھی بیماری بتانے کی ضرورت ہو تو ٹھیک ہے، بلا ضرورت ہی، اور صبر والا معاملہ ہے ہی کوئی نہیں، تو فرمایا صبر۔ تو اللہ رب العزت یہ جو دوسری آیت پڑھی اس میں کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، صحابہ کا فرمان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کبھی ایسے دن ہوتے تھے گھر میں کھانا ختم ہو جاتا تھا، روٹی نہیں ملتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں نفلی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اللہ ثواب پیدا کرتے تھے۔ اور کتنے صحابہ کے لیے بھی یہی روایت ہے، وہ کہتے تھے ہم نماز شروع کرتے تھے تو اللہ کرم فرما دیتا تھا،
تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا مدد طلب کرو، مدد طلب کرو کس سے؟ بندگی سے، عبادت سے، نفل پڑھ پڑھ کے، فرض تو فرض ہے، اضافی عبادت کر کر کے، سنتیں ادا کر کر کے، اور پھر صبر سے، صبر بھی کرو اور نفلیں بھی پڑھو، نمازیں بھی پڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ دو آیتیں ہوئی، ان دونوں آیتوں سے بھی تک ہمیں کیا معلوم ہوا؟ دینداری ہوگی تو کامیابی ملے گی۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ اگر پاکیزہ زندگی چاہتے ہو، اگر اعلیٰ زندگی چاہتے ہو، اپنے اعمال اچھے کر۔ اور دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ ہاں ساری عمل اللہ کے قرب میں جگہ دے دیں گے، لیکن جو بندہ نماز کے قرب میں چلا گیا اس کی زندگی اور آسان ہو جائے۔ اور تیسری آیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر ڈٹ گئے اس بات کے اوپر، پھر اللہ کی ماننے میں انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اس بات کا پہرا دیا، ہاں واقعی ہم نے اللہ کو مان لیا۔ واقعی اللہ کو ماننا کیا ہے؟ جو جو مالک منائے وہ مانتا جائے، یہ ہے اللہ کو ماننا، جو جو وہ منائے یہ مانتا جائے۔ تو فرمایا جس نے یہ کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اللہ کی وہ مانتے چلے گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی ان کو۔ علماء نے فرمایا یہ جو غم ہوتا ہے نا، غم اس کا تعلق ہوتا ہے زمانہ ماضی سے، یہ جس ہم کہتے ہیں اضطراب، ڈپریشن، خوف، اس کا تعلق ہے آنے والے زمانے سے۔ تو وہ پچھلے زمانے کی کوئی مشکل ہو یا آئندہ زمانے کی مشکل ہو، کتنی بیماریاں تو اس وجہ سے ہیں، بندے کو ٹینشن ہی ختم نہیں ہوتی، ڈپریشن کا وہ شکار ہو گیا، نفسیاتی مریض بن گیا، اس کے پیچھے بیک یہی ہے نا جی، غم اور پریشانیاں۔ فرمایا نہ اس کو ماضی کی فکر بھی نہیں ہوگی اور حال کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی، مستقبل بھی اس کا اچھا ہوگا۔ کس کا؟ جس نے کہا اللہ میرا رب ہے، پھر اس کے اوپر وہ مستقیم ہو گیا، قائم رہا، پھر اس نے ہر جگہ پہ کہا اللہ میرا رب ہے۔ کسی نے کہا رشوت لے لو، اس نے کہا نہ اللہ میرا رب ہے، منع کرتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ میرے لیے بدکاری کا ماحول بنا ہوا ہے، اس نے کہا اللہ ربنا، اللہ میرا رب ہے، نہ میں ادھر نہیں جانا۔ جھوٹ بولنے کا موقع ملا، کہا نہیں میں نے نہیں بولنا، اللہ ربنا، اللہ میرا رب ہے، وہ منع کرتا ہے۔ جس نے کہا اللہ میرا رب ہے، پھر فرمایا وہ اس کے اوپر قائم ہو گیا۔ فرمایا ہوگا کیا؟ نہ پچھلے زمانے کی ٹینشن ہوگی، نہ آئندہ زمانے کی ٹینشن ہوگی، نہ دنیا کی ٹینشن ہوگی، نہ قبر کی فکر ہوگی، نہ حشر میں پریشان ہوگا۔ کون؟ جو اللہ کا ہو کے رہا، دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ چوتھی آیت سماعت فرمائے، مالک کا فرمان ہے، بلکہ یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف میں، سرکار نے فرمایا اگر تمہیں کوئی نقصان، حادثہ یا کوئی مشکل آ پہنچے، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، تمہیں کوئی مشکل پہنچ جائے، کوئی بھی، اینی ون، شیئن، کوئی بھی، کسی قسم کی تکلیف ہو، کوئی مشکل ہو جائے، حادثہ ہو جائے، تکلیف ہو جائے، چوری ہو جائے، گاڑی پنچر ہو جائے، نقصان ہو جائے، کوئی بھی، فَلَا تَقُلْ، اے گل نہیں کرنی، کیڑی؟ لو انی فعلت قضا کان قضا و قضا، اگر میں ایسے کر لیتا، میں ایسے کر لیتا، میں ایسے کر لیتا تو میں نے بچ جانا تھا، وہ میں گھر سے نکلتا ہی نہ تو میں ایکسیڈنٹ سے بچ جانا تھا، اور میں بچے کو آج صبح یہ جو فلاں چیز کھلائی ہے نہ کھلاتا تو بچے نے ٹھیک ہو جانا تھا، میں اگر فلاں کام کر لیتا نا تو ایسا کام ہو جانا تھا۔ فرمایا نہ ایسا نہ کرو، وَلَٰكِنْ قُلْ، اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں یہ بات کہنی ہے، قدر اللہ، یہ تو میرے مقدر میں تھا، یہ بات کرنی، وَمَا شَاءَ فَعَلَ، جو میرے رب نے چاہا وہ ہو گیا، فَإِن لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، لیکن اگر انسان نے یہ بات کر لی، اگر میں ایسے کر لیتا، اگر میں کھاد اچھی ڈال لیتا تو میری فصل اچھی ہو جانی تھی، اگر میں فلاں بندے کو کام پہ نہ رکھتا تو میرا کام بڑا ہونا تھا۔ فرمایا جب ایسی باتیں شروع کر دو گے تو پھر شیطان تمہارے لیے دروازے کھول دے گا گناہ کے، جو تمہارے عمل اور عقیدے کے اندر بھی خرابی کرے۔ آج یہی خرابی ہماری، ہم کہتے ہیں نہ میں اگر اس طرح کر لیتا نا تو ایسے نہیں ہونا تھا،
میں اگر فلاں کام نہ کرتا تو پھر میرا مسئلہ حل ہو جانا تھا. تو بندہ کہے اچھا نقصان ہو گیا، خیر ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میرے مقدر میں تھا، میرے رب نے جیسے چاہا ہو گیا، میں راضی ہوں. پچھلی آیت میں بھی ہم نے سنا صبر کا معاملہ، تو یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، فرمایا یہ نہیں کہنا کہ اگر میں فلاں طریقے اپنا لیتا نا جی تو پھر بلے بلے ہو جانی، پھر نقصان سے بچ جانا تھا. فرمایا نہ، بلکہ کہو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا تھا، ٹھیک ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. تو فرمایا اسی کے اوپر بات اپنی کو ختم کر دو. تو یہ طریقہ ہمیں روحانی علاج کا بتایا جا. روحانی علاج کیسے؟ اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، نقصان آ جائے تو صبر کرنا، کہنا میرے اللہ کی طرف سے تھا. اور پھر کتنی مشہور آیت ہے سورہ رات کی 28 نمبر، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے تسلی ہوتی ہے. جو ایمان لائے ان کے دلوں کو، یہ اصول بتا دیا نا، جو ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے تسلی ہوتی ہے. جو ایمان لائے، میں پھر کہہ رہا ہوں، جملہ غور کریں، جو ایمان لائے ان کو اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو تسلی ہوتی ہے. سانوں تو کوئی نہیں ہوتی، واقعی اسی طرح ہی نہیں ہوتی. میں جی 1 گھنٹہ قرآن سنا تو 10 گھنٹے موبائل تے باقی شاواں ویکھنا، تو میرے دل میں تسلی کوئی نہیں. تسلی تو ہوتی چلو میں 10 گھنٹے ویکھدا قرآن حدیث اللہ کا ذکر، پھر کہندے نہیں یار اے دل خوش ہوا. یا ایتھے اسی کوئی کھاڑا لائیے، وہ کھاڑے وال کوئی بندہ نہ جاوے، محفل وال بابے بھی جڑے نے وہ ڈنڈے نال آ جان، پھر اسی آکھیے نہیں یار اللہ دے ذکر نال لوکاں نوں تسلی ہوندی. پر تسی سارے جانتے معاملہ الٹے. اللہ فرمائے جو ایمان لے کے آئے ان کے دلوں کو، یہی دا مطلب ساڈے ایمان وچ کمی ہے، کمزوری ہے، کامل نہیں ہویا علی ایمان کامل نہیں ہویا. جب ایمان کامل ہو جائے تو پھر اللہ کے ذکر سے تسلی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے دل سکون پا جاتا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سن لو، جنہاں نوں کوئی پلیکھا اپنا کڈ دین، جنہاں نوں کوئی ڈاؤٹ اپنا کڈ دین، دلاں دا جڑا چین ہے، سکون ہے، وہ صرف اللہ دے ذکر وچ جے. اللہ دے ذکر تو کی مراد ہے صرف بیٹھ کے اللہ ہو کردے رہیے نا، اے بھی اللہ دا ذکر ہے. اللہ تے اللہ دے رسول دی فرما برداری کرنا ذکر ہے. ذکر دیاں کئی قسماں نے، تو ان میں یہ ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری. ذکر سے خالی مراد یہ نہیں کہ بندہ اللہ ہو کی ضربیں لگاتا رہے، بس نہ فرض کا پتہ ہے، نہ واجبات کا پتہ ہے، نہ ماں کے حقوق کا پتہ ہے، نہ باپ کے حقوق کا پتہ ہے، نہ ہمساؤں کے حقوق کا پتہ ہے. حرام بھی کھائی جا رہا ہے، حلال بھی کھائی جا رہا ہے، شراب نوشی بھی ہے، زنا کاری بھی ہے، ہر چل رہا ہے، اور کہتا ہے میں ذکر کرتا ہوں، میرے دل کو اطمینان اور سکون کوئی نہیں، میری زندگی کے اندر چین کوئی نہیں. ذکر سے مراد خالی اللہ ہو کی ضربیں لگانا نہیں، ذکر سے مراد پوری اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرنی ہے، یہ ذکر ہے. فرمایا یہ کرو گے تو کامیابی ہو جائے، تمہارے دلوں کو کامیابی ہو جائے، چین اور سکون مل جائے گا، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا، نفسیاتی مریض نہیں بنے گا. پھر یہ نہیں کہے گا کہ میرا خوف ہی نہیں جاتا، میرا ڈر ہی نہیں جاتا. تو یہ پھر وہ جملے نہیں بولے گا جب اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کا ایسا لگاؤ ہو گیا. اچھا، علاج ایک اور طریقہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے، دوائی صبح شام لیتے ہیں، ناگا نہیں ہونے دیتے، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی، اس کے اندر ناگا کوئی نہیں ہے بالکل. وہ بچوں کو پہلے کہہ دینا کہ میری دوائی ختم ہونے والی ہے، اور پہلے لے آئے، 1-2 دن پہلے دوائی لا کے رکھ دیں، دوائی کے اندر ناگا نہیں. لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس کو پختہ فرمایا، اس کا ناگا اور کئی ہفتوں سے ہو رہا ہے، کئی مہینوں سے ہو رہا ہے، وہ ناگا ہی ناگا ہے. سرکار کیا کرتے تھے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. اے اللہ میں دل کی بے چینی سے، دل بے چین رہتا نا جی اکثر، دکھ سے، غم سے، والعجزی والکسلی والجبنی والبخلی، سستی سے، کاہلی سے، بزدلی سے، ان ساری چیزوں کا تعلق دل کے امراض سے ہے، اور ان کا ڈائریکٹ تعلق دل سے ہے. بزدلی کا تعلق بھی دل سے ہے،
سستی کا تعلق بھی دل سے ہے، پریشان ہونے کا تعلق بھی دل سے ہے، غم کا تعلق بھی دل سے ہے، بے چینی کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اور فرمایا وَضَلَعَ الدِّينِ، اور فرمایا دین سے دوری، وَغَلَبَتِ الرِّجَالِ، اور فرمایا کہ لوگوں کے غالب آنے سے یا اللہ پاک میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعائیں کرنا اس کے اندر ناغہ ہے ہمارا۔ وہ اللہ کے نبی سارے نبیوں کے سرور ہو کے، سلطان ہو کے، رب کے محبوب ہو کے دعا کریں، اور حضرت انس فرماتے ہیں یہ دعا کرتے تھے، ایک قد دیواری نہیں کی تھی، سرکار دعا کرتے تھے یا اللہ غماں تو بچائیں، یا اللہ پریشانیاں تو بچائیں، یا اللہ دل کی سختی تو بچائیں، یا اللہ کنجوسی تو بچائیں، کنجوسی کے لفظ بھی نہیں، یا اللہ پاک لوگوں کے میرے اوپر غالب آنے سے بچانا۔ اللہ کے محبوب تو دعا کریں اور ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، ہم کہتے نہیں وہ صبح فجر دی نماز پڑھی سی، اسی امام صاحب کے نال دعا کر لی سی، پتہ نہیں امام صاحب کی دعا کی تھی۔ تو دل لگا کے مالک سے مانگیں صبح شام اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ ہے دل کے مریضوں کو، اور اس کے ساتھ کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور طریقہ ارشاد فرمایا پابندی کے ساتھ، فرمایا صبح شام یہ دعا پڑھے 100 بار، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہو جائے گا، ہر بیماری میں، ہر مشکل میں اللہ کافی ہو جائے گا۔ اتنا ٹائم تو نہیں لگتا جتنا ٹائم ہم فیس بک کے اوپر دیتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر لگاتے ہیں، ٹائم اتنا کوئی نہیں لگتا۔ وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی عام لفظاں کہہ لو چوتھا کلمہ، جنہوں اسی کہنے چوتھا کلمہ 100 بار، فرمایا اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف کے لیے کافی۔ یہ 100 بار صبح پڑھ لے، 100 بار شام کو پڑھ لے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے گا ہر معاملے میں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ مبارک تھا، سرکار جب بھی اپنے بستر پر تشریف لے کے جاتے، رات کو جب بھی سرکار اپنے بستر مبارک پر جاتے، سرکار قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور اپنے ہاتھ مبارک کے اوپر پھونک مارتے، اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا سرکار سارے جسم پہ کرتے، اور 3 بار سرکار ایسے دم کرتے۔ وہ سرکار میں کی لوڑ آئی؟ اصل وہ ہمیں بتانا چاہ رہے تھے، وہ ہمیں سکھانا چاہ رہے تھے، اے میرے امتیوں دیکھو میرے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں، کتنے بوجھ ہیں میرے اوپر، کتنے کام ہیں میرے، میں ناغہ نہیں ہونے دیتا۔ تم میں سے کل کوئی یہ نہ کہہ دے کہ میں بڑا مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات ایسے کرتے، ہر رات جب بستر پہ لیٹتے۔ یہ چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف دوائی، گولی، ٹیکا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری حفاظت کے لیے ان چیزوں کا بھی ہمارے جسم کے اندر بڑا رول ہے۔ ان کو بالکل ہی ہم نے پیچھے کر دیا، بالکل ہی چھوڑ دیا، بالکل ہی ترک کر دیا۔ سرکار نے فرمایا دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اچھا یہ حدیثیں بھی ساری بخاری مسلم کی، دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، صبح 3 بار اور شام کو 3 بار یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کتنا ٹائم لگے؟ کوئی 10 سیکنڈ بھی نہیں لگے، 3 بار فرمایا سرکار نے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا آخرت کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ اسی کہنے بندے بڑا دھوکھا کر جاندے نے، بڑا فراڈ کر جاندے نے، بڑی زیادتی ہو جاتی ہے، فصل کا نقصان ہو گیا، بچیاں کا نقصان ہو گیا، فلاں۔ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان کتنا پختہ ہونا چاہیے سرکار کی ہر بات کے اوپر۔ فرمایا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی قسم کا نقصان نہیں، وہ پڑھے اس کو۔ ہم سمجھتے ہیں یہ معمولی ہیں، ان کے اندر اللہ رب العزت نے بہت بڑے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور اس مالک کے نام سے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اس رب کے نام سے پناہ لیتا ہوں۔
آپ اردو میں کہہ دیں، آپ ویسے ہی کہہ دیں، نہیں دعا آتی تو ویسے ہی کہہ دیں۔ جو زمین و آسمان کا رب ہے اس کے نام کے ساتھ میں ہر تکلیف سے پناہ مانگتا ہوں، میرے اوپر کوئی اذیت نہ ہے، کوئی تکلیف نہ ہے۔ اللہ میرا سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے، اور سرکار کے شہزادوں کی، امام حسن پاک کی، امام حسین پاک کی کتنی شان ہے، عظیم تر شان ہے۔ اے ابو بکر کنی دیر تے یاد لگی، کچھ آ کرو ادھر بس کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امام حسن پاک اور امام حسین پاک کو دم فرمایا کرتے تھے، ہر روز دم کرنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن پاک کو بھی کرتے، سرکار فرمایا کرتے نا نظر لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی، بلکہ سرکار نے فرمایا جو چیز تقدیر کے آگے گزر جاتی، سبقت لے جاتی ہے، وہ نظر بد ہے۔ سرکار دم کرتے، ہم کہتے نہیں وہ کلا جڑا نا وہ شاہ صاحب کو دم کرا کے وہ تا ہی ہونا ہے، امام صاحب کو دم کرا کے وہ تا ہی ہونا ہے۔ باپ نے جس نیت نال دم کرنا نا جی، میں اس نیت نال دم نہیں کرنا، یہ پکی گل۔ نالے صحیح حدیث سے اللہ دے نبی فرماندے نے کہ باپ اپنی اولاد دی حق میں جڑی دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا۔ آپ کو فاتحہ نہیں آتی، دم کر دیا کریں، روزانہ کر دیا کریں، اسی بہانے فاتحہ تو روزانہ پڑھ لیا کریں گے۔ آپ رات کو دیکھیں بچے سو رہے ہیں، دوتے پوتے سو رہے ہیں، تو جاتے جاتے پھر بھی فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دی، وہ بالکل تندرست ہے۔ یہ نہیں جب بیمار ہوتے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، سرکار یہ پڑھتے اور امام حسن پاک کو بھی دم کرتے، امام حسین پاک کو بھی دم کرتے، ہر قسم کے شیطانوں سے، ہر قسم کی موذی چیز سے۔ یا اللہ پاک ان بچوں کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں، یا اللہ پاک تیرے ان پاک کلمات جو سارے کے سارے تیرے پاک کلمے ہیں، نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے میں یا اللہ پاک ان کے وسیلے اور واسطے سے ان کو دم کرتا ہوں۔ بس یہ جو لفظ تھا، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کن کو سکھا رہے تھے؟ ہمیں، ہم نے نہیں کرنا نا۔ اے یوٹیوب تے فیس بک تے سن لیا نا جی بچیاں نال انج کرو تے بچے تھوڑے تندرست ہو جان گے، اے فلاں انگریز نے آکھیا وہ بھج کے کرنا ہے، وہ قضا نہیں ہون دینا۔ یہ بخاری دی حدیث پاک، سرکار روزانہ ہی دم کرتے تھے امام حسن کو، امام حسین پاک، کوئی انہوں نے کہا کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو ہمیں تو باقاعدہ ضرورت ہے اور کئی گنا زیادہ ضرورت ہے، تو ہم بھی اس سنت کو اپنائیں، اور یہ بھی ذریعہ ہے علاج کرنے کا اور اپنی اولاد کی حفاظت کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث پاک، جب کبھی مرض شدت اختیار کر جاتا، سرکار پر مرض شدت اختیار کر جاتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی سرکار مجھے کہتے، میں آخری 2 صورتیں پڑھتی اور میں پھر اپنا ہاتھ نہ لگاتی، میں سرکار کا ہاتھ پکڑتی اور سرکار کا ہاتھ زیادہ برکت والا تھا، پھر وہ سرکار کے جسم کے اوپر میں لگا دیتی تھی۔ یعنی سرکار خود ان کو کہتے کہ مجھے دم کرو۔ ہمیں صرف اور صرف ایک ہی چیز کا پتہ ہے، بلاؤ جی ڈاکٹر فون کرو جی آ جائے، وہ بلاؤ جی فلاں آ جائے جی، یہ ضرور آپ کریں، لیکن اللہ رب العزت کی کلام بھی ضرور پڑھیں۔ ہر بندے کو اللہ رب العزت نے صلاحیت دی، وہ پڑھے تو صحیح نا جی، وہ جتنا بھی پڑھے گا اللہ اس کے اندر برکت رکھی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار مجھے فرماتے ہیں۔ اور جہاں تک قرآن کی بات ہے، فصلت کے اندر آیت نمبر 44 ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ جو قرآن ہے اے محبوب کہہ دیں قرآن لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ ہم صرف اوپر اوپر سے عقیدہ رکھتے ہیں، شفا بھی ہے، پر عمل کوئی نہیں کرتے اس کے اوپر۔ ظاہر ہے ہمیں جب پتہ ہے، یہ یقین ہے کہ قرآن شفا ہے، تو ہم کریں نا جی دم اس کے ساتھ پڑھ کے، ہم علاج کریں نا۔ ایک بندہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، وہ پڑھے، قرآن کہتے ہیں پڑھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حضرت یونس علیہ السلام کو جب وہ مسئلہ بنا تو انہوں نے آیت کریمہ، اب ساروں کو آتی ہے، آیت کریمہ پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اوکھے وقت اور ہر مشکل وقت سے نجات چاہتے ہو تو آیت کریمہ پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور واضح روایات کے اندر ہے جس بندے کے پاس اولاد نہیں ہے، جس بندے کے اندر کھیت کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، بارش نہیں ہو رہی، وہ کیا کرے؟ وہ پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے۔ یعنی قرآن کی جو بھی آپ کو آتا ہے، قرآن سارے کا سارا شفا ہے۔ یہ جو فرمایا نا اللہ رب العزت نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن تو سارے مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے، سارے مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، فرمایا قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت بھی ہے اور دلوں کی شفا کا ذریعہ بھی ہے، وہ دل کی ظاہری بیماری ہو یا باطنی بیماریاں ہوں، جو بھی دل کے امراض ہیں ان کا شفا، ان کا علاج قرآن کے ذریعے ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ بہت اونچا نام ہے ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ وہ کہتے میں مکہ مکرمہ میں گیا، مجھے کوئی مرض لگ گیا، کوئی بندہ وہاں پہ تھا نہیں جو علاج کرتا، بیماری کا میرے اوپر غلبہ ہو گیا، بہت زیادہ پریشانی اور تکلیف کا باعث بن گیا، تو میں نے کیا کیا، میں نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنا شروع کر دی، اب زمزم شریف کے اوپر پڑھ کے پھونکتا اور پی جاتا، اللہ نے کرم کیا میری بیماری ایسے ٹھیک ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اس کا۔ ہم علاج کرتے ہیں، کرتے رہیں، لیکن یہ جو کمی آ گئی نا ہمارے اندر کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، رات 12 بجے جو ہے وہ بچے کی طبیعت خراب ہوگی، فاتحہ پڑھیں، دم کریں آپ اس کو، اس کی ماں کو کہیں آپ کریں، بچے سونے لگے ہیں، سوتے ہوئے پورے گھر کو پڑھ کے پھونک دیں، فاتحہ شریف پڑھ کے پھونک مار دیں، آخری 3 سورتیں چاروں کل جو ہیں وہ پڑھ کے پھونک مار دیں، صبح بھی پڑھیں شام کو بھی پڑھیں، اللہ سارے وقت کے اندر اور سارے دورانیہ کے اندر اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔